الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دو وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا پھر تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں ٹولیوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھائے. دیکھو کس طرح ہم نے طریقے بدل کے اپنی آیتیں واضح کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے. اوپر سے بارش کا عذاب ہو سکتا ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے جیسے اللہ نے بعض قوموں پر یہ عذاب بھیجے. قدموں کے نیچے سے عذاب، زلزلہ ہو سکتا ہے، سیلاب ہو سکتا ہے، طوفان آ سکتے ہیں. اللہ کے پاس قدرت ہے کہ جس طرح اس نے پہلے کئی قوموں کو اپنے عذابوں سے تباہ کیا اور وہ اب بھی اسی طرح اپنے نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا زور، اس کی قوت اور غلبہ اس قدر ہے کہ جیسے چاہے اپنے نافرمان بندوں اور اپنے باغیوں کو سزا دے سکتا ہے. کئی مفسرین نے اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ اس سے پیچھے مشرکین کا ذکر ہوا ہے. مشرکین کی کشتی جس وقت سمندری طوفان میں گھر جاتی ہے تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. اللہ ہی اس عذاب سے، اس طوفان سے ہماری کشتی کو نکال سکتا ہے. اللہ نے بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ضل من تدعون الا ایاہ، ایسے موقع پر تمہیں اپنے جھوٹے خدا سارے بھول جاتے ہیں، صرف اللہ یاد آتا ہے. اللہ کے سوا تمہیں کوئی یاد نہیں آتا. کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، یا اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب انہیں طوفان سے نکال کے سمندر کے کنارے پہ خشکی پہ لے آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ بغاوت کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ نے ڈرایا ہے انہیں کہ جو اللہ ایک دفعہ تمہیں اس سمندری طوفان میں گھیر سکتا ہے
اور اسی نے تمہیں وہاں سے بچایا اور نکالا ہے، وہ اللہ تمہیں اور طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، آسمان سے اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، زمین سے تمہارے قدموں کے نیچے سے اپنا عذاب نکال سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں سمندر میں گھیر کر ہی سزا دے سکتا ہے، اس کے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ تمہیں زمین پہ دنسا سکتا ہے، سمندر کے کنارے پر تمہیں زندہ زمین میں دفن کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تمہارے اوپر جکڑ چھوڑ دے، اپنے طوفانی ہوائیں بھیج دے، اور اللہ چاہے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں لے آئے، تمہیں کوئی ایسا کام ڈال دے کہ تم پھر سمندری سفر کے اندر آ جاؤ، اللہ تب تمہیں وہاں پھر گھیر سکتا ہے۔ تو یہ کافروں کو اللہ نے ڈرایا ہے اپنے عذاب سے۔ اللہ آسمان سے عذاب نازل کر سکتا ہے، اللہ زمین سے اپنے عذاب نکال سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کافروں کو ڈرایا ہے اپنے عذاب سے کہ اللہ اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے، اللہ زمین سے عذاب نمودار کر سکتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مسلمان لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ مومن کا وتیرہ اور کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں یہ بات فرمائی ہے کہ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کو جب وہ سوئے ہوئے ہوں تو نیند کے عالم میں ان پر عذاب آ سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو اس بات سے ڈر نہیں آتا کہ دن میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں، دوڑ دھوپ میں، کاروبار زندگی میں، کھیل تماشے میں مشغول ہوں، اس دوران اللہ کا عذاب آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں اور خسارے میں ڈال رکھا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ مومن آدمی، سمجھدار آدمی اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ ایک سچا اور مخلص ایماندار اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وہ زمین پہ چلتے ہوئے قدم اٹھاتے اور زمین پہ قدم رکھتے ہوئے رات کو بستر پر لیٹتا ہے تب بھی، اور اگر کبھی رات کو آنکھ کھلے، کروٹ بدلے تب بھی، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب بھی وہ اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ بات اس طرح ہوتی کہ اللہ نے کافروں کو ڈرا دیا ہے اور مومن آدمی کو بے فکر رہنا چاہیے، اگر بات ایسے ہوتی تو پھر یہ منظر نہ ہوتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پہلا حصہ جب مکمل ہوا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ سنا تو فوراً کہا اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ میں تیرے عزت والے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ گویا آپ نے اللہ سے ڈرنے کا مظاہرہ کیا اور فوراً اللہ کے عزت والے چہرے کی پناہ حاصل کیا۔ جب دوسرا حصہ آیا او من تحت ارجلکم، یا اللہ تمہیں تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے سکتا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں، رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے پھر کہا اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ تیرے عزت والے چہرے کے ساتھ میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اگر بات ایسی ہوتی کہ مومن کو بے خوف رہنا چاہیے اللہ کے عذابوں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کبھی نہ ہوا کرتی جب آپ دیکھتے کہ آسمان پر مطلع ابر آلود ہے، گٹائیں اٹھ رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، بے چین ہو جاتے،
کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی صحن میں آتے، کبھی مسجد میں چلے جاتے اور آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھتے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به ونعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ اے اللہ یہ جو ہوائیں اور بادل آ رہے ہیں، گھٹائیں اٹھ رہی ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ان کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں کہ یہ خیر کے ساتھ آئیں، اور جب یہ اپنا کام مکمل کر کے واپس پلٹ جائیں، اے اللہ اس کے پیچھے بھی خیر ہی خیر ہو۔ میں آپ سے ان ہواؤں اور بادلوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ میں ان ہواؤں اور بادلوں کے شر سے، ان کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جب یہ اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹیں، اس کے پیچھے بھی جو شر ہو سکتا ہے، جو تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہوا کا ذکر کیا ہے دو شکلوں میں۔ بعض مقامات ایسے ہیں وہاں ریح کا لفظ بولا ہے، یہ گرامر کے حوالے سے نکتا ہے، ریح واحد کا لفظ ہوا، اور بعض مقامات پر ریاح جمع ہے ہوائیں، اور یہ بھی قرآنی نکتہ یاد کر لیجئے، جہاں بھی ریح واحد کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اس سے مراد طوفان عذاب والی ہوا ہے۔ جہاں بھی ریح واحد کا لفظ آیا ہے، ریحاً سرسراً، سورہ الحاقہ پڑھیے، سورہ الحاقہ کے آغاز کے اندر ہی اللہ نے بتایا کہ قوم ہود پر اللہ نے ایک ریحاً سرسراً، بہت تند و تیز اور ٹھنڈی یخ ہوا مسلط کر دی، ریح واحد کا لفظ آیا ہے۔ اور جہاں جمع کا لفظ آیا ہے اس سے رحمت کی ہوائیں مراد ہے، والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ ریح واحد آئے تو عذاب مراد ہے، ریاح جمع آئے تو اللہ کی رحمت مراد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایسا منظر دیکھتے تو آپ کہتے یا اللہ اسے ریح نہ بنانا، اسے ریاح بنا دینا، یہ عذاب والی ہوا نہ ہو، اے اللہ یہ تیری رحمت کی ہوائیں ہوں، یہ تیری رحمت کی باد بہاری ہو۔ آپ یہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا اسوہ آپ کی سیرت کیا بتاتی ہے کہ یہ موسمی تغیرات اور اس کے علاوہ حالات کچھ سے کچھ بھی رنگ اور شکل اختیار کر سکتے ہیں، ایک مومن صادق کو ان معاملات میں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہاں جو شکلیں بتائی ہیں عذاب کی، اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قوم نوح کو دیکھ لو، اللہ نے اسے دونوں طرف سے عذاب بھیجا، آسمان سے بارش بھی برسائی اور زمین سے بھی پانی نکال دیا، دونوں طرف سے عذاب آیا ہے۔ ایک قوم کو اللہ زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان پر لے جا کے الٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک قوم ہے اس کے اوپر بھونچال کا عذاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ساری قوم ہلا کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ جیسے چاہے، اللہ نے واقعات کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بتایا ہے، اللہ واقعی اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اوپر یا نیچے سے عذاب بھیجنے کی یہی چند شکلیں نہیں، اللہ اس کے سوا جیسے چاہے عذاب کر سکتا ہے۔ آل فرعون کو دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اللہ نے 9 آیتوں نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دی۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ ان میں سے غالباً 5 نشانیاں قوم آل فرعون پر یا قوم فرعون پر اللہ نے اپنے مختلف عذاب بھیجے تھے۔ ٹڈی دل کا عذاب، اللہ نے پھر ٹڈیاں بھیج دی جو فصلوں پر جہاں بیٹھتی تھی ساری فصلوں کو تباہ کر دیتی تھی۔ اور آج کل ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں ٹڈی دل کا عذاب آیا ہوا ہے، فصلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے ان پر کھٹمل کا عذاب بھیجا، کھٹمل ڈال دیے ان کے بستروں میں، ہر جگہ پہ، جو ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کا نکسیر کا عذاب بھیج دیا، جہاں بیٹھے ہوتے تھے کھانا کھاتے وقت نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی تھی، کھانے کے دوران بستروں پر جہاں بیٹھتے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، مینڈک چھوڑ دی،
سمندر سے اور دریا سے نیل سے طوفان نکال لانے، ہر طرف سیلاب آ گیا اور سیلاب ختم ہوا تو مینڈک پیدا ہونے لگا. ہر جگہ پہ مینڈک ٹرٹرا رہے ہیں، گھروں میں، باورچی خانوں میں، بازاروں میں، کاموں میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھی. اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے عذاب کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ان قوموں پہ عذاب آئے، قومیں گزر گئیں اور عذاب بھی گزر گئے. نہیں، ایک مومن آدمی جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن مجید میں ان قوموں کے احوال پڑھتا ہے، وہ ڈر کے رہ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب فرمائے. اللہ جیسے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے. یہ بیماریاں طرح طرح کی، یہ ہمارے ہاں بھی یہ ڈینگی وائرس آ گیا جی، یہ فلاں بیماری اور فلاں وائرس شروع ہو گیا ہے جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے، علاج ملتا ہی نہیں ہے. چائنا کے اندر یہ وائرس پھوٹا ہوا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہیں. اللہ رب، یہ جنگلات کو آگ لگ رہی ہے، یہ زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر ایک لمحے کے اندر تباہی اور بربادی کا ایک نقشہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے. اور یہ پھر بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف کافروں کی بات نہیں، یہ جو اہل کتاب تھے اپنے زمانے کے، یہ بھی مسلمان لوگ تھے. اہل کتاب کنہیں کہتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے تھے، تورات پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے. اللہ رب العزت نے انہیں بھی ڈرایا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہاں ایک دوسرا انداز ہے. فرمایا اہل کتاب اگر اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے، قائم کرتے اور اس پر عمل پیرا رہتے تو اللہ کا رزق ان پر اوپر سے بھی آتا برستا اور قدموں کے نیچے سے بھی اللہ کا رزق برستا. جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، اللہ رب العزت کی کتاب کو نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کی کتاب کو جان بوجھ کے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے دے دیا، عمل نہیں کیا. جس کی وجہ سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. جہاں جہاں بھی یہ بنی اسرائیل چلتے چلے گئے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی چلے گی. کیوں؟ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت کر دیا تھا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. یہ اہل کتاب کی یہ بات کیوں بتائی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اب ایک آخری امت چنی ہے. اللہ نے اسے بھی اپنا سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے شاندار رسول بھیجا، اور اللہ نے اپنی کتابوں میں سے سب سے عظیم کتاب اس قوم کو دی، اس امت کو دی کہ کہیں اس کتاب کی ناشکری کر کے، کہیں اس نبی کی نافرمانی اور اس کے حکموں سے بغاوت کر کے تم بھی کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جانا. تو اللہ میں مراد کیا ہے کہ یہاں صرف کافروں کو نہیں ڈرایا گیا کہ اللہ اپنے نافرمان اور باغی بندوں پر اللہ کا عذاب، اپنا عذاب بھیجتا ہے. اور پھر آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کیا فرمایا؟ یہ دو شکلیں پہلے ہو گئی. ویسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. اوپر سے عذاب کے معنی یہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم، فاسق، بے رحم قسم کے حکمران مسلط کرتے گا، اور جو ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ باغی اور نافرمان ہو جائیں گے. اوپر سے عذاب، حکمران ظلم و ستم کرنے والے، حکمران حقوق غصب کر دینے والے، حکمران ظلم و ستم ڈھانے والے عوام اور رعایا کے اوپر، اور ماتحت لوگ وہ بھی نافرمان اور باغی بن جائیں گے، اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے نافرمانی پر تلے رہیں گے. اور کیا خیال آج یہ عذاب دیکھے نہیں جا رہے؟ 25 30 40 سال پہلے کی طرف چل جائیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو ملازمین تھے وہ اپنے مالکوں کے بڑے وفادار ہوا کرتے تھے آج کے مقابلے میں. اور آج ہر بندہ لیبر سے شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ بات نہیں سنتے، کام نہیں کرتے،
ہڈ حرام، کام چور وغیرہ وغیرہ. اور اگر ملازمین کی بات سن لیں تو وہ اپنے مالکوں کے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے کہاں کئی بھائی دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کام زیادہ ٹائم تک کے لیے کام کرواتے ہیں اور مزدوری پوری نہیں دیتے. جگہ جگہ آپ کو ہر علاقے، ہر محلے میں، ہر شہر کے اندر یہ صورتحال نظر آئی. یعنی جو مالکان ہیں وہ اپنے ملازموں سے نالاں ہیں، کام صحیح نہیں کرتے، اور جو ملازمین ہیں اپنے مالکوں سے ناخوش ہیں کہ وہ مزدوری پوری نہیں دیتے اور حق دبا دیتے. اور اسی طرح اوپر نیچے کے عذاب کیا ہو سکتا ہے. کئی جگہ پر یہ بھی معاملات آتے ہیں، بچے اپنے والدین کے بارے میں کوئی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور کئی دفعہ غور کرنے سے، تحقیق کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین بھی بچوں پر ظلم و ستم اور زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بچوں میں ناانصافی کرتے ہیں، اپنے والدین ہونے کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں. اور اولادوں کی نافرمانی آج تو بالکل واضح ہے. آپ جس کسی شخص کو پکڑ کے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں اللہ کی بھی فرما بردار ہیں اور والدین کی بھی فرما بردار ہیں. اوپر سے عذاب، اوپر والے بے رحم، نیچے سے عذاب، نیچے والے نافرمان ہو جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حصے کے یہ معنی بھی کیے. بہرحال شکل کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے آنے والے عذاب کا تذکرہ سنا تو کہا اعوذ بوجہک الکریم، یا اللہ تیرے عزت والے چہرے کے ساتھ ان سارے عذابوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب نیچے والے عذابوں کا تذکرہ ہوا، آپ نے سنا تو آپ نے فوراً کہا اعوذ بوجہک الکریم، یا اللہ میں تیرے عزت والے چہرے کے ساتھ ان عذابوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی پناہ نہیں ہے. جو مرضی کر لیں. اس نے کہا تھا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہا بیٹے، اس نے تو کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہوتا ہے پھر اللہ کی پناہ کے سوا انسان کہیں چھپ نہیں سکتا. لہذا پناہ کہاں ہے، جائے پناہ کون سی ہے؟ ہمیں چاہیے ان سارے عذابوں سے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے ہم انسانوں کی نافرمانیوں، کوتاہیوں اور حکم عدولیوں کی وجہ سے آتے ہیں. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے. یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے بابا جی آدم، ہماری اماں جان حوا علیہم السلام سے بھول ہوئی تو فوراً اللہ کے آگے سرنڈر کر گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے والدین کی تربیت تو یہی تھی، ہمارے والدین کا طریقہ تو یہی تھا، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کہیں پناہ نہیں مل سکتی. سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں جہاں ذکر آیا نا کہ جب یہ نافرمانی ہوئی تو لباس سے محروم ہو گئے، مارے شرم کے جھکتے پھرتے ہیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پتے جنت کے پتے اکٹھے کر کر کے اپنے جسم پر لپیٹ رہے ہیں، شرم آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا آدم اور کہاں چھپتے پھرتے ہو، کہاں بھاگتے ہو میری نافرمانی کر کے؟ عرض کی نہیں یا اللہ کہیں بھاگ نہیں رہا، شرم کے مارے کہیں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے شرمسار ہوں اور شرمندگی سے چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جگہ نہیں مل رہی. کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی، کوئی جگہ نہیں ہے پناہ حاصل کرنے کی، کوئی جگہ نہیں ہے عافیت کی جب اللہ کا عذاب آیا ہو، سوائے اس کے کہ بندے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے عذابوں کا خوف پیدا کر دے اور اسی خوف کے ساتھ ہمیں جینا اور مرنا سکھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب کوئی نقصان ہو، تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اگر انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کر دے، جائزہ لینا شروع کر دے کہ یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے، میرا یہ نقصان ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ تمہیں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہ تو اللہ معافی کر دیتا ہے، تم معافی مانگتے ہی نہیں ہو، اللہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا کیونکہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، وہ جانے دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. کبھی کبھی اس کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور تمہیں سزا ملتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو غزوہ احد میں بڑے زخم لگے، 70 صحابہ شہید ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے. تو صحابہ کہتے کہ کہاں سے آگئی مصیبت؟ یہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی جو اندرونی کیفیت تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کہاں سے یہ مصیبت آ گئی؟ قلت من ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ فرمایا قل هو من عند انفسکم، ان سے کہیے تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، تمہاری اپنی خطا اور غلطی کی وجہ سے آئی ہے. جب صحابہ کرام کے لیے اللہ کا یہ قانون اور رسول ہے، اللہ کا یہ قانون اور یہ اصول ہے، تو پھر ہمارے لیے کون سا نیا قانون آئے گا؟ ہم اللہ کے زیادہ لاڈ رہے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ چہتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اپنے طور طریقے پر غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کیسے گزر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. جس کو یہ توفیق مل جائے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے، یقیناً وہ سعادت مند انسان ہے. آج کا بھی ایک واقعہ سن لیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے. ہمارے علاقے کے اکثر لوگ ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ رحمہ اللہ کو جانتے ہیں. فیکٹری میں آگ لگ گئی، ساری فیکٹری جل گئی. تینوں بھائی اب تینوں اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تینوں کی قبریں منور کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بٹھا لیے، سوچنے لگے یار یہ ہماری فیکٹری کو آگ کیوں لگی ہے، وجہ کیا؟ اعمال پہ غور کریں. حالانکہ ہمیشہ مفت لوگوں کا علاج کرنے والے اور غرباء و مساکین کے ہمدرد اور خیر خواہ، پانی کی طرح اپنا پیسہ ان کے لیے بہانے والے. غور کرنے بیٹھے یار ہوا کیا ہے، نقصان کیوں ہوا، غلطی کہاں ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم مارکیٹ سے جو ادھار مال لیتے ہیں اس کے پیسے زیادہ دیتے ہیں. نقد مال لیں تو سستا ملتا ہے، نقد خریدیں تو سستا ملتا ہے، ادھار خریدتے ہیں مہنگا ملتا ہے. یہ نقد ادھار کا فرق جو ہے نا، یہ ایک مشکوک سا معاملہ ہے. انہوں نے اس فرق کو مٹا کے کہتے ہیں ہمیشہ تھوڑا کام کریں گے، نقد مال لیا کریں گے، تھوڑا کام کر لیا کریں گے. شک پڑ گیا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے فقہی حوالے سے کہ نقد اور ادھار کے فرق کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن میں اس اللہ والے کی اور اللہ والوں کی یہ احتیاط آپ کو بتاتا ہوں کہ نقصان ہوا تو غور کرنے بیٹھ گئے، یا نقصان ہوا کیوں ہے ہمارا، تو غور کیا کریں. آفتیں کہاں سے آ رہی ہیں، مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں، تکلیفیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ قرآن کا جواب سیدھا ہے، قل هو من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے اندر سے. بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، بے عمل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، دستری پتہ کرو. وہ بھی ان کا معاملہ بھی ہے کہ مرے ہوئے کو اور مارتے ہیں، ڈرے ہوئے کو اور ڈراتے ہیں. اوئے ہوئے 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 بس تو بڑے ٹائم نہ آ گئے ہیں، بڑے خطرناک تارے بج گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے. تکلیف دکھ آ جائے صبر بھی کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے.